بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا اور خود قرآن میں خاص طور پہ یہ آیت نازل کی۔ رمضان اور قرآن دونوں کو ساتھ میں ذکر کیا اور کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے۔ قرآن پاک جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے اذکار میں تمام تسبیحات سے افضل ہے، تمام وظیفوں سے افضل ہے، تمام اوراد سے افضل ہے۔ سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ جو برکات، جو نور قرآن پاک کی تلاوت سے حاصل ہوگا وہ بڑے سے بڑے وظیفے سے بھی نہیں حاصل ہوگا، اور لمبے سے لمبی تسبیح پڑھنے سے بھی دل میں وہ انوارات نہیں پیدا ہوں گے جو قرآن پاک کی تلاوت سے پیدا ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کا دھیان پیدا کرنا ہے تو اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ بھی ایسے کرنا چاہیے جو صحیح ہو اور تجوید کے ساتھ میں ہم پڑھ سکیں۔ آج مسلمانوں کی سب سے زیادہ جو غفلت ہے وہ قرآن پاک کی طرف سے ہی ہے۔ آج ہمارے پاس خود دنیا کی بیکار معلومات، انفارمیشن جمع کرنے کے لیے وقت ہے، ٹائم ہے، لیکن اپنا قرآن صحیح کرنے کے لیے ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں اگر آپ نے ایک لفظ بھی تھوڑا سا اوپر نیچے پڑھ لیا تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں تراویح کے اندر بھی کبھی کبھی کچھ آیتوں کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کا جو مخرج ہوتا ہے، پہلی مرتبہ جہاں سے اس کا مخرج ادا ہونا تھا وہ اسپیڈ میں اگر نہیں ہوا تو دوسری مرتبہ اس کو تھوڑا آہستہ پڑھ کے جو اس کے نکلنے کی جگہ ہے اس کو برابر وہیں سے نکال کے پھر آگے کا پڑھنا شروع کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عربی زبان میں اگر آپ نے جس لفظ کو جہاں سے نکالنا ہے وہاں سے نہیں نکالا تو معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے قرآن پاک میں پڑھا نماز کے اندر قل هو اللہ احد، اب قل کے نام سے کئی صورتیں ہیں، چاروں قل ہے، اس کے علاوہ بھی 28ویں پارے میں ہے، اور قرآن میں بار بار قل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے پڑھنے کے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ پڑھو، جہاں پہ بھی قل کا لفظ ہوگا اس کے معنی ہوں گے پڑھو۔ لیکن اگر اسی قل کو بڑے قاف کی جگہ کسی نے چھوٹے کاف سے پڑھا قل، اس کے معنی ہوں گے کھانے کے، کھاؤ، اس کے معنی ہوں گے کہ کھاؤ۔ اب ایک آدمی پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ پڑھو، تمہارا پروردگار واحد اور اکیلا ہے۔ اب کسی نے بجائے قل کے کل پڑھا، قل هو اللہ احد، تو اس کے معنی ہو جائیں گے کہ کھاؤ، بے شک تمہارا پروردگار اکیلا ہے، اللہ ایک ہے۔ اب کھائے اس کے معنی کھانے کے ہو گئے، کیونکہ آپ نے جہاں سے قاف کو نکالنے کا تھا آپ نے نہیں نکالا، اس کو کاف نکالا تو معنی بدل گئے۔ ہر جگہ پہ
اگر قرآن میں لکھا ہے اقل یا عقل، اگر آپ نے اس کو بجائے اقلہ کے اقلہ پڑھا تو اس کے معنی کھانے کے ہو جائیں گے۔ ایسے قرآن پاک کے اندر ہر لفظ ہر آیت میں ایسا ہی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی آپ نے قرآن پاک کے اندر مخرج کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کیا تو اس کے معانی جو ہے کچھ کے کچھ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو حدیث میں ہے، فضائل قرآن میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کئی لوگ قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن خود ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ کیوں لعنت کرتا ہے؟ اس لیے لعنت کرتا ہے کہ آپ قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے حروف صحیح نہیں نکل رہے، الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں، تو معانی جو ہے وہ بدل رہے ہیں۔ آپ کے غلط پڑھنے کی وجہ سے کچھ کے معنی کچھ ہو جا رہے ہیں، مطلب کچھ کا کچھ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ قرآن بجائے ثواب کے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے ہر مسلمان پر، آدمی نے اپنی عمر نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں بڑی عمر کا ہوں، میں بالغ ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں جوان ہوں۔ جو ہماری عمر ہے وہ عمر کے اندر ہم نے اپنے مسجد کے امام صاحب سے یا اپنے یہاں پر جو بھی کوئی قرآن کے معلم ہو ان سے ریکویسٹ کرنا چاہیے، درخواست کرنا چاہیے کہ بھائی تمہارا ایک وقت دو اور فجر کی نماز کے بعد میں ہم کو لے کر بیٹھو یا ظہر کے بعد میں آدھے گھنٹے کا ٹائم دو اور ہمارا قرآن صحیح کرو۔ اور جس کے پاس ہم قرآن صحیح کریں گے اس کے ادب سے، محبت سے، اس کا اکرام، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہوں گی تو انشاءاللہ پھر وہ بھی قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہوگا اور قرآن بھی ہمارا صحیح ہوگا۔ اس لیے کہ آپ سوچو، آج ہم اپنے بچوں کو بھی انگریزی کی تعلیم دلاتے ہیں، مراٹھی کی تعلیم دلاتے ہیں، ان کے جگہ جگہ ٹیوشنز لگاتے ہیں، اس کے لیے رکشے لگاتے ہیں، باضابطہ گاڑی کا انتظام کرتے ہیں یا بذات خود ان کو لانے اور لے جانے کا انتظام کرتے ہیں اور خود لے جاتے اور لاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اتنی محنتیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس علم پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں، اور یہ قرآن کا علم نہ ہم اپنے بچوں کو سکھانے کی فکر کرتے ہیں اور نہ ہی خود سیکھنے کی فکر کرتے ہیں۔ تو قرآن کو صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، اور قیامت کے دن یہ قرآن آدمی کا گریبان پکڑ کے اللہ کے سامنے سوال کرے گا کہ اس آدمی نے میرا حق نہیں ادا کیا۔